چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 46ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب مرہٹوں نے ہندوستان کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کے ظلم و ستم سے عوام نالاں ہو گئی تو شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی ایک افغان سردار تھا، دیگر افغان سرداروں نے اس کو اپنا بادشاہ بنایا۔ اس نے دیکھا کہ سلطنت مغلیہ ضعف و زوال کی حالت میں ہے اور اس صورت میں تمام ہندوستان کو افغانستان کے ماتحت لانا اور دہلی کے تخت پر حکمرانی کرنا، جیسا کہ مغلوں سے پہلے پٹھان بادشاہ کرتے تھے، کچھ مشکل نہیں۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جس سال کلائیو نے ارکاٹ کے محاصرین کا مقابلہ کر کے ان کا منہ پھیرا تھا، اسی سال یعنی 1752 میں احمد شاہ ابدالی نے پنجاب لے لیا۔ احمد شاہ ابدالی محمود غزنوی اور محمد غوری کی طرح جوان مردی سے ہندوستان میں بڑھا۔ مرہٹوں کے تیسرے پیشوا بالاجی راؤ نے دیکھا کہ احمد شاہ تمام ہند کو فتح کرتا چلا آ رہا ہے اور افغانوں کے سبب سے مفتوحہ علاقوں سے اب ہمیں چوتھ بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ پورا زور لگا کر افغانوں کو ملک سے نکال دے۔ احمد شاہ تو چند روز کے لیے دارالخلافہ کابل کو چلا گیا اور پیشوا نے اپنے بھائی رگھوناتھ عرف رگھو با کو مرہٹوں کی ایک بڑی فوج دے کر دہلی بھیجا۔ رگھو با مغرب کی طرف روانہ ہوا اور لاہور فتح کر لیا۔ احمد شاہ اس خبر کے سنتے ہی افغانوں کی بہت بڑی فوج ساتھ لے کر واپس آیا اور جلد ہی رگھو با کو پسپا کر کے دہلی پہنچا۔ بلکرم اور سندھیا جو اس کے مقابلے کو آئے تھے، شکست کھا کر مالوے میں اپنے اپنے علاقے کو چلے گئے۔ اب پیشوا نے اپنے سرداروں کے نام ہر طرف فرمان جاری کیے کہ وہ اپنی اپنی فوج جمع کریں۔ راجپوتوں کو بھی لکھا کہ آؤ سب مل کر کوشش کریں اور افغانوں کو ملک سے نکال دیں۔ بہت سے راجپوت اس کے حامی ہوئے اور ہندو مرہٹوں اور راجپوتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ہندوستان کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے افغانوں سے لڑنے کے ارادے سے بڑھا۔ 1761 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں دونوں لشکر آپس میں بھڑے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں 1526 عیسوی میں بابر اور اس کی افغان اور ترک سپاہ نے ابراہیم لودھی کے لشکر کو تتر بتر کیا تھا۔ مرہٹوں کے ہلکے پھلکے سوار افغانوں کے ذرہ پوش سواروں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ مرہٹوں کو شکست فاش ہوئی اور ان کے 2 لاکھ سپاہی میدان جنگ میں افغانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ پیشوا نے جب یہ خوفناک خبر سنی تو اس کی جان نکل گئی۔ احمد شاہ چاہتا تو دہلی کے تخت پر بیٹھ سکتا تھا، مگر اس نے یہ مناسب سمجھا کہ فی الحال چند عرصے کے لیے اپنے ملک کو واپس چلا جائے۔ 1748 عیسوی کی طرح 1761 عیسوی بھی ہند کی تاریخ میں بڑا مشہور سال ہے۔ اس سال جنوبی ہند میں فرانسیسی طاقت کا زوال ہوا اور پانڈی چری فتح ہوا۔ اسی سال دکن میں سلابت جنگ، جو فرانسیسی جرنیل بسی کی مدد سے نظام بنا تھا، علی کے ہاتھ سے قتل ہوا اور نظام علی اس کی جگہ گدی پر بیٹھا۔ اسی سال احمد شاہ ابدالی اور اس کی افغانوں کی فوج نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کا کچومر نکال دیا۔ تیسرا پیشوا تو اس جہان ہی سے رخصت ہو گیا
اور چوتھے کو شکست کے سبب سے کوئی وقار اور اقتدار نصیب نہ ہوا۔ اسی سال حیدر علی میسور کا سلطان ہوا۔ شمالی ہند میں اسی سال میر جعفر نوابی سے برطرف کیا گیا۔ میر قاسم بنگال کا نواب ہوا اور اس نے بودوان، چاٹ گام اور مدنی پور کے ضلع گویا کل بنگال کا 75% کمپنی کے حوالے کیا۔